نورین نیازی جی، آپ اپنے بھائی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتی ہیں؟ کیا آپ ان سے مل پائی ہیں؟ کیا کوئی ان سے مل پایا ہے؟ نہیں، ان سے کوئی بھی نہیں ملا. پچھلے 4 ہفتے ہو گئے کوئی نہیں ملاقات ہوئی. اور پھر سب سے تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ ملاقات تو نہیں کروا رہے تھے، پھر یہ جو بات پھیلائی گئی کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا. اب اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس لیے یہ کیا گیا. کہ انہوں نے کہا جی افغانستان سے خبر نکلی اور انڈیا تک گئی اور یہ باہر آئی. تو یہ بڑی پریشانی کی چیز ہے. دیکھیں، کیونکہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہے اور عمران خان پہ پہلے بھی بہت سارے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، تو جی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش بھی کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی پارٹی میں اپنے لوگوں کو سب کو کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے آپ کریں، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید پرامن چیز ان کو پسند نہیں آتی. جو آپ ویسے ہی آئیں کہ جیسے پہلے یہ لوگ پاکستان میں کبھی احتجاج ہوتا تھا، لوگ ڈنڈے بھی چلاتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے. اور یہ جو آج کل رولنگ پارٹی ہے، یہ تو جہاں بھی جاتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اگر جج نے پسند کا فیصلہ نہیں دیا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ توڑ دیے تھے، اس پہ اندر چلے گئے تھے. جی چیف جسٹس ڈر کے بھاگا. تو عمران خان کا بس صرف یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے پرامن طریقے سے، لیگل طریقے سے. اور عمران خان نے 200 کیسز فیس کیے ہیں اپنے جیل میں بیٹھ کے، اور ان جی کے وہ سب کیسز ختم ہو گئے کیونکہ سب کیسز انہوں نے جھوٹ پہ بنائے ہوئے تھے. تو آخری بار آپ عمران خان سے کب ملی جیل کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے کتنی بار ٹرائی کیا؟ کیا جواب ملتا ہے؟ کیا ان کے وکیل مل پا رہے ہیں؟ کیا ان کے ڈاکٹر مل پا رہے ہیں؟ یا کوئی نہیں مل پایا ان سے؟ نہیں، ڈاکٹر تو پچھلے 1 سال ہونے لگا کسی ڈاکٹر کو اجازت ہی نہیں ملنے کی. جو ان کا اپنا ڈاکٹر ہے اس کو اجازت ہی نہیں دی گئی. 1 سال ہو گیا. ان کے لیے تو ان کو جو پڑھنے کی کتابیں ہیں وہ بھی دینے کے لیے ایک بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، وہ بھی نہیں دیتے. ٹی وی بھی ان کا بند رکھتے ہیں، اخبار بند کر دیتے ہیں، آئسولیشن میں کر دیتے ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں. جی یہ جو ویسے بھی عدالتی طور پہ بھی آپ اس میں کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں اتنی مجبور ہو چکی ہیں کہ اگر جج کچھ کہتا بھی ہے تو جیل کے اندر ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. تو اور اب ہم صرف ہمارا احتجاج یہی ہے کہ ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، اپنا احتجاج بتاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں ان کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے. پولیس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ان کو بھی مارو. اور جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی آپ بیٹھے رہے 24 گھنٹے بیٹھے، ان کو اندر نہیں جانے دیا. تو یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا، پاکستان کی سینٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو جی دیسی مرغا کھلا رہے ہیں ان کو، 6 بیرکس ان کے لیے الگ کر رکھی ہیں، ٹی وی دے رکھا ہے. اتنا وی وی آئی پی پرزنر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ سب سینٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں کیا نیتا؟ 100% بالکل جھوٹ. تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے بولنا. آپ کو پتہ ہے یہ جب دیسی مرغے کہتے ہیں نا، کیونکہ یہ خود مرغے کھانے کے شوقین ہیں. عمران خان کی جسامت بتاتی ہے کہ وہ ایسے کھانوں کے شوقین نہیں ہیں. وہ کھانا کھاتے ہیں مناسب. ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت دہی پھل کھاتے ہیں، ایک صبح ناشتے میں کچھ تھوڑا لیتے ہیں. وہ اس طرح کے شوقین نہیں ہے. یہ جو لوگ خود باتیں کرتے ہیں نا دیسی مرغے، یہ انہی کو مرغے پسند ہیں اور انہی کو یہ چیزوں کا شوق ہے. تو عمران خان تو جو مناسب کھاتے ہیں، لیکن کھانا مسئلہ نہیں ہے. کھانا تو ان کی سیکیورٹی کے لیے وہی پکتا ہے. اور وہ ابھی کوئی فرما رہی تھی، کوئی ان کے حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے آپ ہی کے کسی چینل پہ کہ شیف دیا ہوا ہے. بس شیف نہیں ہوتے. یہ شیف تب گئے تھے جب نواز شریف صاحب تھے، کیونکہ ان کے وقت میں جیل میں دعوتیں بھی ہوتی تھی، کھانے بھی چلتے تھے، 100 پارٹی کے لوگ دن میں ملتے تھے. عمران خان کی پارٹی کو تو ملنے ہی نہیں دیا گیا. ان کے تو سارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں. کبھی ایک کو بھیج دیتے تھے، کبھی کسی کو بھی نہیں بھیجتے تھے. تو عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ دنیا میں شاید مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہوئی ہوگی، پاکستان میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی.
اور مطلب آپ تو ان کی بہنیں ہیں، تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر گئی، اور وہ تصویریں ہم دیکھ رہے تھے کہ بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے، اور ڈاکٹر عظمیٰ کی آپ کی ہم تصویریں دیکھ رہے تھے جس طرح سے آپ لوگوں کو کھینچا گیا. تو مطلب خواتین کے ساتھ، مہلاؤں کے ساتھ یہ کرنا. کھینچا نہیں گیا، زمین پہ پھینکے گھسیٹا گیا. تو یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کہیں پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، کسی بھی یہ جو گئے تھے مطلب نواز شریف، پیچھے بھٹو فیملی، کسی کے ساتھ کبھی یہ نہیں ہوا. انہوں نے ساری حدیں اخلاقیات کی ختم کر دی ہیں. ان کو جو بھی آرڈر دے رہے ہیں اور جو یہ کروا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کو یہ ان کے ہی لیے بنے گی یہ چیزیں، اور ان کے ساتھ یہی لوگ کریں گے. یہ جو پولیس آج ہمارے ساتھ کر رہی ہے، یہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ کرے گی، کیونکہ جب ان کو آپ کھول دیں گے کہ آپ نہ عورت دیکھیں، نہ بچہ دیکھیں، نہ آدمی دیکھیں، بوڑھا دیکھیں، تو پھر یہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ پولیس کو تیار کریں اپنے لیے، اور یہ پولیس انہی کے اوپر، انہی کو جا کے اسی طرح پیٹے گی. لیکن یہ تو بہت مطلب یہ آرمی کے کہنے پر ہو رہا ہے. اور کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ اگر اس سے عمران خان کو اور مصیبت ہو جائے تو پلیز آپ اس کا جواب مت دیجیے گا، وہ مطلب آپ کے جو فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر، ان کے کہنے پر یہ ہو رہا ہے، یہ شہباز شریف کے کہنے پر ہو رہا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ ودیش چلے جائیں، فورن چلے جائیں، بس باتیں نہ کریں پولیٹکس کے بارے میں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں. انہوں نے بولا نہیں، یہ میرا ملک ہے، میرے پاس ودیش میں کچھ نہیں ہے، میں پاکستان میں ہی رہوں گا. تو سچائی کیا ہے؟ یہی سچائی ہے کہ یہ تب سے، جب سے عمران خان کو پکڑنے سے پہلے بھی انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. اب یہ وہ لوگ جاتے ہیں، دیکھیں جتنے بھی لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، یہ پہلے سے اپنا وہاں بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے، بے شمار پیسہ ان کا وہاں جمع ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ پاکستان سے لے کے جا چکے ہوتے ہیں. یہ پھر ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ، جیل میں نہ ڈالیں، ہم باہر چلے جائیں گے. اور ان کو باہر تو ان کے اپنے دیکھ لیں، آپ کے نواز شریف صاحب کے وہاں کتنے بڑے بڑی بلڈنگز ہیں، کتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. انہوں نے تو پاکستان میں رہنا نہیں ہے. یہ جتنے لوگ ہیں جو اس وقت حکمران ہیں، یہ پاکستان بیسڈ نہیں ہے، یہ باہر بیسڈ ہے. یہ صرف پاکستان حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اور پھر یہ چلے جائیں گے. جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ اس میں شہباز شریف رسپانسبل ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مجبور ہوں. اور عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جو حکومت والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں، وہ کروا رہے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتا، ذمہ دار تو سبھی ہیں، کروا رہے وہ، لیکن حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اور وہ کروا رہے ہیں. اب ہم اس میں، ہمارا تو کوئی نہیں ہے. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیسے عدالتوں میں کیس اپنے چلوائے، اور جھوٹے جتنے بے بنیاد کیسز تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے. اب کیسز ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. آپ کو اب ڈر ہے کہ جس طرح کی افواہیں افغانستان کے میڈیا کے تھرو پھیلا رہے ہیں، عمران خان کے صاحبزادے قاسم نے کہا کہ اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا پچھلے 24-25 دنوں سے کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی ڈیتھ سیل ہے اس میں ڈال دیا ہے. آپ کو پتہ کیا چل پا رہا ہے، اور کیا آپ کو اب ڈر لگنے لگا ہے؟ نہیں، ڈر تو ہم سے ہمیشہ سے ہے. دیکھیں انہوں نے پہلے بہت سارے قاتلانہ حملے عمران خان پہ کر چکے ہیں. آپ کو صحیح یاد بات ہے، ہوگا جب گولیاں چلائیں بالکل. تھی تو کتنی سنائپرز بٹھا کے انہوں نے گولیاں چلائیں، لیکن ان کو نہیں پتا، ان کے پاس ایک اختیار نہیں ہے کہ زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ایمان میں ہے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وہاں سے بس یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے، ورنہ یہ خود کہتے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ. تو ان کے ہاتھ میں نہیں. یہ کب سے مارنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو پتہ نہیں 100 لڑکے بچے انہوں نے شہید کر دیے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ کہیں گے کوئی مرا ہی نہیں تھا. گولیاں چلائی، مارا، اور پھر لوگوں کو کہا کہ کوئی مرا ہی نہیں. آپ شہیدوں کی تصویریں دیکھیں پی ٹی آئی کے آفیشیل پہ، سوشل میڈیا پہ، چھوٹی عمر کے بچے، ان کو انہوں نے بغیر وجہ کے گولیاں مار دی. نہیں، دل دہل جاتا ہے. وہ تصویریں ہم نے سوشل میڈیا پر تو دیکھی ہیں، لیکن پاکستان جیسا آپ کہہ رہی ہیں وہ آفیشلی بولتا ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. لیکن ایک بات بتائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے
ہفتے میں 2 بار میٹنگ کی. آپ کو اجازت دی ہے, وکیلوں کو اجازت دی ہے, ڈاکٹروں کو اجازت دی ہے, اڈیالہ جیل کے ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ آپ کو ملنے دیا جائے. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسے کر لیتے ہیں یہ؟ اور آپ جب واپس کورٹ جاتے ہیں تو کورٹ کیا کہتا ہے آپ کو, یا بھئی آپ کورٹ واپس نہیں گئے؟ کورٹ ابھی یہ جو امینڈمنٹس ہوئے ہیں نا 26 اور 27ویں امینڈمنٹ کیا, اس سے پہلے بھی کورٹ کی ویسے کوئی حیثیت نہیں تھی. جب کورٹ کچھ کہتا تھا جیل میں لفٹ بھی نہیں کراتے تھے, وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کورٹ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے, لوگ اجازت لے کے جاتے تھے. کورٹ جج نے لکھ کے دیا, آپ ایس ایچ او کو بتاتے تھے یہ دیکھیں جج کے سگنیچر ہیں, جج نے اجازت دی, وہ ایس ایچ او لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. یہ جج کی حیثیت ہے پاکستان میں. اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آپ سوچیں, ابھی تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو جوڈیشری ایسے ہے جیسے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور آپ کی پارٹی کے کئی کارکنانوں کو, ورکرز کو, کارکرتاؤں کو پیٹا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. کئی لیڈرز کو جو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو کبھی اکیلا پن بھی لگنے لگا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, آپ دیکھیں ابھی بھی عمران خان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں, ابھی تو یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اور اتنا ان کا جبر ہے, ڈنڈے گولیاں ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹی عمر کے 12 سال کے بچے کو بھی مارتے ہیں وہاں پہ, تو ان کے لیے. لیکن کوئی لوگ نہیں ڈر رہے, ان کو پتہ ہے کوئی ان سے نہیں گھبرایا, سب کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. ابھی انہوں نے عمران خان کی کوئی سیٹیں غلط طریقے سے وہ ججوں سے کرواتے ہیں نا, کیونکہ جوڈیشری ان کی اپنی ہے, تو ان کو ان کی سیٹیں لے کے پی ٹی آئی کی تو الیکشن کروایا تو 2% ٹرن آؤٹ تھا, تو لوگ نکل ہی نہیں رہے. ان کے لیے کوئی ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل, یہ خود ہی ان کو 1 لاکھ ووٹ ڈال دیتی ہے. جی اچھا, ایسی استھتی میں دیکھیں ایک بار جب آپ کو پرانے انسیڈنٹس بھی بالکل یاد ہوں گے کہ جب نواز شریف کو جیل میں بند کرنے کی بات تھی کارگل کی لڑائی کے بعد, تو اس سمے سعودی عربیہ نے دخل دی تھی اور پھر وہ سعودی عربیہ چلے گئے تھے اور پھر وہ ودیش لندن چلے گئے تھے. کیا ابھی آپ کو امید ہے کہ سعودی عرب کوئی دخل دے گا, یا اسلامک دیش کوئی دخل دیں گے, یا امریکہ دخل دے گا؟ نہیں, یہ سب ایک ہی مطلب وہ سب اکٹھے ہوئیں گے, ایک ہی پیج پہ ہوئیں گے, کیونکہ عمران خان کسی سے مدد مانگ بھی نہیں رہے اور ان سے کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ میرے لیے کچھ کریں. وہ کہتے ہیں میں اپنے کیسز مقابلہ کروں گا کیسز کا, اپنے ملک میں رہوں گا. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی لے کے جائے یا میں کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرا ملک ہے, میں یہیں پہ رہوں گا اور اپنے لوگوں کے لیے جتنی کوشش ہے وہ کروں گا. اور انہوں نے پہلے بھی کی تھی, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ کوئی ہسٹری چیک کریں کہ کبھی پاکستان میں یا کہیں کسی اور نے ایسے مقابلہ کیا, وہ عمران خان ہی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے تھے اور ملک کے لیے کھڑے ہیں. وہ ان کو شوق وزیر اعظم بننے کا نہیں, ان کی عزت وزیر اعظم سے بہت زیادہ پہلے سے تھی. ان کو لوگ پہچانتے ہمیشہ سے تھے. آپ کو یاد ہوئے گا کہ کب سے لوگ ان کو ہر جگہ ان کی عزت بھی کرتے تھے, ان کی قدر بھی کرتے تھے, ان کو جانتے بھی تھے. نہیں ویسے وہ جذبہ تو ان میں زبردست ہے. ورلڈ کپ وننگ کیپٹن جس طرح کرکٹ کے میدان میں وہ جذبہ دکھا رہے ہیں, راجنیتی میں جذبہ, کیونکہ شروع میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ 48 گھنٹے نہیں رہ پائیں گے جیل میں, گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. اور ابھی دیکھیں ابھی بھی لڑ رہے ہیں وہ لگاتار. بس یہ جو خبریں آئیں یہ اس سے کافی لوگ ڈر گئے تھے کہ ان کو جیل میں یا تو قتل کر دیا ہے یا ان کو کہیں شفٹ کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ قتل کا سوچیں گے بھی نہیں. ان کو پتہ ہے انہوں نے قتل کیا تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. ان میں سے جتنے آئیں گے, جتنے آپ کے حکمران ہیں نا, یہ کوئی نہیں بچے گا. اور ان کے بچوں کو بھی دنیا میں کئی جگہ نہیں ملے گی جانے کی, کیونکہ جہاں جائیں گے وہاں پاکستانی موجود ہوں گے ان کے لیے. اور پھر ان کو نہیں پتا کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوگا. عمران خان کہیں گے بھی نہیں, یہ خود ہی زندگیوں سے فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ جو لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ سوچیں گے بھی نہیں. ان کو پتہ ہے جو پبلک سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہے عمران خان کے لیے کہ یہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. آپ یہ دیکھیے گا. اور پھر جب یہ پاکستان سے بھاگیں گے تو پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں, وہ ان کو کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ آپ نے اس کو پاکستان کے اتہاس کا سب سے سیاہ سمے, بلیک ڈے, ہٹلر کی طرح, جس طرح ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا, یہ اس سمے اس طرح کا کر رہے. تو کیا اتنی خراب استھتی ہو گئی ہے اس سمے پاکستان کی؟ ہو گئی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میری ان کو پتہ چل گئی تو یہ مجھے پکڑ کے لے جا سکتے ہیں, اور مجھے کہاں لے کے جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا.
تو آج کل یہی چل رہا ہے، کبھی ایک جرنلسٹ پکڑا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کو پکڑ کے بند، کبھی کتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں. میرا بیٹا بہت سالوں کے ساتھ 10 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے کہہ دیے، ملٹری ٹرائل کر دیا، مطلب کہ کسی کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، انہوں نے ملٹری کورٹ کے ساتھ ان کو سزائیں دے دیں، 10 20 25 جتنے سال مرضی دے دیں. تو یہ کوئی نظام تو نہیں ہے نا. تو وہ ہٹلر ایسے ہی کرتا تھا، جو دل کرتا تھا کرتا تھا. مجھے لگتا ہے اس وقت ویسے ہی ہے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. آپ کو جس کو جو بولے گا اس کو پکڑ لو، جس کو دل کر رہا ہے اسے مار دو. یہ مطلب یہ کوئی ڈیموکریسی یا کوئی یہ آج کل کی دنیا کا ملک تو نہیں بن سکتا ایسے. لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا ہے. اچھا، آپ نے تو اس سے پہلے بھی وہ پیریڈ دیکھا ہے، چاہے وہ پیریڈ رہا ہو فیلڈ مارشل ایوب خان کا رہا ہو، جنرل ضیاء الحق کا رہا ہو، جنرل پرویز مشرف کا رہا ہو. کیا اتنا برا پہلے کبھی تھا جیسا جنرل آصف منیر یا فیلڈ مارشل آصف منیر کے سمے ہو گیا ہے؟ اور سولوشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کا اپائے کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ ان کے وقت کی کسی جگہ آپ دیکھیں، ان کے نہ کوئی گھروں میں گھسا، نہ ان کی عورتوں سے کوئی بدتمیزی بد تہذیبی ہوئی. کبھی کسی کے آپ وہاں نکال کے دیکھ لیں کہ کسی کے ساتھ کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے کو کبھی کہیں اس زمانے میں نہیں کیا گیا. اگر ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو اب ہے یہ ایسا تو شاید کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، کہاں لے کے جاتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا، کوئی پرچہ نہیں کاٹتے کہ پتہ ہے آپ کو سزا کس وجہ سے اٹھائے. اگر مجھے لے کے جا رہے ہیں، پھر یہ ان لوگوں نے پاکستان میں جو سب سے بڑی تباہی، پہلے 9 مئی کا فالس فلیگ کروایا، پھر لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے ایک ہی رات میں 10,000 لوگ پکڑ لیے. عمران خان ان کو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کے پاس لسٹ کہاں سے آئی تھی 10,000 لوگوں کی، آپ نے کیسے پکڑ لیے؟ آپ پکڑنا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ نے جیلوں میں ڈال دیے لوگ. تو انہوں نے جو بھی یہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے لیے ان کو کوئی وارنٹ نہیں چاہیے، جس کے مرضی گھر میں گھس جائیں. پاکستانی پولیس کو انہوں نے خراب کیا، ان کو اجازت دے دیا آپ گھروں میں گھسیں، اور پھر ایجنسیز کے لوگ ساتھ ملا کے بھیج دیتے تھے. وہ لوگ گھروں سے سامان اٹھا رہے تھے، لوگوں کے موبائل بے شمار گئے، لوگوں کے گھروں سے بے شمار سامان گیا. تو یہ بڑا برا وقت ہے. میرا نہیں خیال کسی بھی مطلب جو یہ مارشل لاز میں ایسے ہوئے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہنے کو ڈیموکریسی ہے لیکن مارشل لاء سے بھی بدتر حال ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ آرمی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو اصل میں لیڈر مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے. وہ سب سے پاپولر لیڈر اگر کوئی پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں ہے تو وہ صرف عمران خان نیازی ہے. تو آپ کی نظر میں کیا آرمی سالڈ جنرل آصف منیر یا فیلڈ مارشل آصف منیر کے ساتھ ہے، یا پھر آرمی میں کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی وہی چاہتے ہیں جو صحیح ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہے. آرمی بہت ساری، آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ووٹ آرمی کی طرف سے عمران خان کو پڑتا ہے، اور ابھی بھی ہے، وہ بے شمار ہے. لیکن وہ بیچارے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی نوکریاں ختم، ان کو تنگ کرتے ہیں فوج کے اندر بھی. تو لیکن بہت بے شمار آرمی میں، مطلب تھوڑے نہیں، بہت. پولیس کے اندر ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں، ہمیں بہت سارے پولیس والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم سب جگہ، میں آپ کو بتاؤں، یہ ریفرینڈم ہے پاکستان میں عمران خان کے لیے، اور یہ عمران خان کو ہاتھ لگانے کا سوچے بھی نہ، کیونکہ پھر ان کے ساتھ جو ہوگا یہ کبھی زندگی میں سنبھل ہی نہیں سکیں گے. تو ان کو نہیں پتا پاکستان میں اس وقت کیا لوگوں کا مزاج ہے. لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. وہ سب کہتے ہیں جی عمران خان سے کہ کال دے، وہ ہر کوئی کہتا ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ کال دیں گے، انہوں نے اتنی گولیاں چلا چکے ہیں اور اتنے لوگوں کو مار چکے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. تو اس لیے کبھی نہیں کہتے. عمران خان نے ابھی تک کبھی نہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں یا آپ احتجاج کریں. ایک دفعہ کہہ دیں کہ کوئی بھی نہیں سنبھل سکے گا. اگر ایک دفعہ عمران خان کہہ دے، بھی تو عمران خان نے کہا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیں گے یہ کوئی بھی نہیں اپنی جگہ پہ ہوگا. لیکن وہی تو سب سے بڑا سوال ہے. دیکھیں، پرانی کہاوت ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. پاکستان میں اس سمے 2 سب سے طاقتور شخص ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا جنرل آصف منیر، اور دونوں ایک دوسرے کے ایک طرح سے دشمن بتائے جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر آصف منیر کے پاس آج پاور ہے تو وہ کیوں عمران خان کو بچنے دیں گے؟
لیکن پھر دیکھیں آپ کہ ان کے عاصم منیر کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان نہ قاتل ہے نہ ظالم ہے. عمران خان عاصم منیر کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. عمران خان کے مزاج میں ہی نہیں ہے، عمران خان کا مزاج ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کو مار کے عاصم منیر بچ جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کبھی نہیں بچ سکیں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ انہیں عمران خان سے، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ پوری حکومت کو چاہیے عمران خان سے معافی مانگے اور عمران خان کو جیل سے نکالیں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور عمران خان کے ساتھ باقی سب بے گناہ قیدیوں کو چھوڑیں. انہوں نے یہ دیکھیں لوگوں کی تکلیفیں ان کے اوپر پڑ رہی ہیں، انہوں نے بغیر وجہ کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کہہ دیں گے نا، میں اگر مجھے 10 سال قید ہوگی، میں کہوں گی میں لکھ کے دیتی ہوں میں عمران خان کے خلاف ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں یہ کروں گی، میں تو یہ آپ کو چھوڑ دیں گے. جس میں بہت سارے سیاستدانوں نے یہ کیا اور وہ عمران خان کو چھوڑ گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ عمران خان انڈیویجولز کے سہارے پہ نہیں تھے. عمران خان کے ساتھ اس پاکستان کی عوام ہے، اور عمران خان نے وہ پارٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے سب کو موقع دیا ہے. اور کے پی کے کا چیف منسٹر پرائم ایگزامپل ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا لیڈر، اور وہ اب اس وقت کے پی کے کا چیف منسٹر بنا. تو دیکھیں لیکن وہ عمران بھی خان عمران خان سے نہیں مل پائے، ان پر بھی میں نے سنا ہے ڈنڈے برسائے گئے ہیں، ان کو بھی زمین پر لٹایا گیا ہے. تو ایسی استھتی میں آپ کو عمران خان کے بارے میں لاسٹ کب پتا چلا؟ وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟ کب آخری بار آپ کو کوئی جانکاری ملی جس کے بعد آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کیسے ہے؟ میرے خیال ہے 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، 3-4 ہفتے ہو گئے. 3-4 3-4 ہفتے ہو گئے. جی. جیل اتھارٹیز کچھ نہیں بتا رہی؟ نہیں، ابھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کل جو رات وہاں لوگ بیٹھے چیف منسٹر سمیت، انہوں نے کہا ایک انسان کو اندر جانے دیں جو یہ دیکھ کر بات کر کے آ جائے. لیکن میرا خیال ہے یہ خود ہی چاہتے ہیں چیزوں کو خراب کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کے پی کے کا مزاج ہے، جو یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ان کا مزاج ہے، اگر وہ لوگ چاہیں تو ایک دفعہ ہلہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے؟ جیل کو ختم کرنا کیا ہے؟ جیل کی دیواریں توڑنا مشکل تو نہیں ہے اگر آپ صحیح بات ہے. 2-4 لوگوں کو کریں. لیکن کیونکہ عمران خان ایسی چیز نہیں کرتے اور انہوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے. ورنہ وہ چیف منسٹر آپ کا خیال ان سے مار کھاتا کبھی؟ وہ ان کو ٹھیک کر دیتا. اور وہ جتنے پٹھان بیٹھے تھے، لیکن وہ سب کیونکہ عمران خان نے کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے لیگلی سب کچھ کرنا ہے، جو اگر پولیس والا کہہ رہے اس کے ساتھ نہیں آپ نے انگیج کرنا. تو یہ سب ایک انہی کی ہے. لیکن دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن پھر میں کہہ رہی ہوں دوبارہ سے کہ یہ سوچیں بھی نہ عمران خان کو کچھ کرنے کا، کیونکہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر کے یہ بچ جائیں گے، یہ بچیں گے نہیں. یہ سارے کے سارے ایک نہیں، یہ سارے با جماعت اور ان کے خاندان بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ لوگ پھر نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں یہ اور کبھی ان یہ کو آپ فیلڈ سوچنا مارشل نہیں چاہیے. عاصم منیر کو بھی کہہ رہی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو یا کوئی ہو، یہ آپ دونوں ہاں، کو جو کہہ بھی رہی ہو، ہیں. جو بھی اس میں شامل ہوگی، جو بھی شامل ہوگا عمران خان کے اس میں، پھر وہ اس کی زندگی پھر نہ دنیا میں نہیں رہے گی، وہ نہیں بچیں گے. اور پھر جو ان کے بچے دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں پھر وہ غصہ پھر آگے تک جائے گا نا. یہ تو ابھی ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. ان کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو قتل کر کے ہیرو بن جائیں گے، یہ پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور ہمارے دین میں تو ہے نا کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ بھی ہے، تو اس آفٹر ڈیتھ میں بھی یہ ہوئیں گے اسی آگ میں. تو یہ ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کسی نے شروع کیا اور اس بات کو نکالا ہے تو یہ سوچے بھی نہ. ان کے ساتھ یہ ان کی کتنا فوج رہی، کچھ بھی نہیں رہے گا پھر ان کے پاس. یہ طاقت ان کی نہیں ہے. یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی جو جن لوگوں سے یہ ظلم کراتے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. آگے کی آپ کی کیا سٹریٹجی ہے؟ کیونکہ آپ نے لمبی لڑائی لڑی اور آپ تینوں بہنوں نے، اور خاص طور پر آپ نے نورین جی بہت زبردست اپنے بھائی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کارکنانوں کے لیے جو لڑائی لڑی ہے، یہ قابل تعریف ہے. آگے اب آپ کی کیا سٹریٹجی رہے گی؟ ابھی کوئی سٹریٹجی نہیں، ہماری کوشش جاری رہے گی، ہم رکیں گے نہیں. ہم اسی طرح
اپنے مطلب حدود میں رہ کے کوئی ہم نے نہ وہاں کوئی ہم نے کوئی پتھر مارنے ہیں، نہ اینٹیں مارنی ہیں، نہ ہم نے کسی سے، کیونکہ جس پولیس والی نے مجھے مارا اور گھسیٹا تھا اس کے ساتھ بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. تو ہم نہ بدلہ لینا ہے نہ ہم نے جواب دینا ہے. ہم اپنا مقصد میں لگے رہیں گے اور انشاءاللہ امید ہے یہ بڑی جلدی ان کا یہ وقت ختم ہو رہا ہے. بس ایشور سے یہی پرارتھنا ہے کہ سرکشت رہیں عمران خان اور آپ، اور یہ جو جس کو آپ کہتی ہیں بہت سیاہ دن ہے پاکستان میں، وہ آپ کے لیے اب اچھے دن آئے.